تو لوگوں کے لیے ان کے تاکہ وہ حقیقت کے قریب پہنچ جائیں، کچھ بات کو سمجھ سکیں۔ وما یعقلها الا العالمون، اور ان کو نہیں سمجھتے مگر وہی کہ جنہیں جو اہل علم ہیں، جو جاننے والے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، اور جو جاننا ہی نہ چاہے تو ان کے لیے کوئی شے بھی مفید نہیں ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یہ بار بار یہ بات آتی ہے حق کے ساتھ، یعنی ایک بامقصد تخلیق ہے، پرپسفل کریشن ہے۔ یہ ایسا ہی کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنی تفریح کے لیے۔ یہ اصل میں تصورات رہے ہیں مختلف مذاہب میں، خاص طور پر جو گریک مائتھولوجی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ دیوتا ہیں وہ تفریح کے طور پر انہوں نے یہ بساط بچھائی ہے اوپر آسمانوں میں، اور وہ دیکھتے ہیں کھیل اور لطف اندوز ہوتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی نیگیشن ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، یہ ایک پرپسفل کریشن ہے، بامقصد ہے، اور اس کا مقصد تب پورا ہوتا ہے جب انسان کو دوسرے عالم میں پھر زندگی عطا کر کے اور اس کی نیکیوں اور اس کی برائیوں کا بھرپور صلہ یا اس کا بدلہ اور جزا نہ مل جائے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ تلاوت کیا کیجئے اس کی جو کتاب میں سے نازل کیا گیا آپ کی طرف، جو وحی اتری ہے آپ کی طرف، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیے۔ یہ حکم جو ہے، یہ چونکہ میں نے عرض کیا تھا سن 5 نبوی مسلمانوں کے لیے بہت سخت اور کڑا وقت تھا، مشرکین کی طرف سے تشدد، پرسیکیوشن جو ہے اپنے کلائمیکس پہ تھا۔ تو پھر مسلمانوں کو ان حالات میں یہ کہا جاتا تھا کہ اب قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، اللہ سے لو لگاؤ، اسی سے تمہیں استقامت ملے گی، ایمان کے اندر گہرائی آئے گی، یہی تمہارے لیے سہارا ہے۔ چنانچہ وہی ہدایت ہے۔ خطاب اگرچہ واحد کے صیغے میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے مخاطبین تمام مسلمان ہیں۔ انہی آیات میں ہم آگے پڑھیں گے ہجرت حبشہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر سختی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہاں رہنا مشکل ہے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جاؤ ہجرت کرو، چلے جاؤ اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ اور چونکہ ہجرت حبشہ کے فوراً بعد وہاں پر عیسائی تھے، عیسائی بادشاہ نجاشی تھا جو ان کا وہاں حکمران تھا، تو ان سے چونکہ پہلی بار مسلمانوں کا انکاؤنٹر ہونے والا تھا، معاملہ پیش آنے والا تھا، تو اس سلسلے میں ہدایات دے دی گئیں کہ اہل کتاب سے جب تمہاری بات ہو تو کس انداز سے ہونی چاہیے۔ وہ ساری ہدایات ہیں جو اس رکوع میں آ رہی ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیا کرو جو وحی کی گئی ہے نبی آپ کی طرف کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے، بچاتی ہے فحش کاموں سے اور منکرات سے، برائیوں سے۔ نماز اگر صحیح طور پر پڑھی جائے یہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے، اور ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی انسان کے اندر استطاعت اور قوت پیدا ہوگی، مدافعت پیدا ہوگی برائیوں کے خلاف، ان سے رکنے کے لیے اس میں ایک قوت جو ہے وہ اسی ذریعے سے آئے گی، تلاوت قرآن اور نماز۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر وہ بہت بڑی شے، بلکہ سب سے بڑی شے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو حرکتیں تمہاری ہیں، وہ اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہ ذکر اللہ اکبر کے حوالے سے جان لیجئے کہ قرآن بھی الذکر ہے، مجسم ذکر ہے یہ قرآن، اور سب سے اعلیٰ ذکر یہ ہے اللہ کا کلام۔ اسی طریقے سے نماز بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ذکر کے لیے، اور یہ بڑا جامع ذکر ہے۔ اس کے اندر تسبیح و تحمید بھی آ جاتی ہے، اس میں جو ہے قرآن کی آیات بھی ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہے۔ تو ذکر کی یہ مختلف شکلیں ہیں، قرآن مجسم ذکر ہے، نماز ایک بہت جامع ذکر ہے، پھر تسبیحات اور تحمید اور تکبیر اور تحلیل، یہ سب ذکر کی صورتیں ہیں، اور یقیناً یہ سب کے سب بہت اعلیٰ ہے۔ سب سے بڑی قیمتی شے جو ہے یہ اللہ کا ذکر۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور دیکھو اہل کتاب سے جھگڑا مت کرنا، ان سے بحث نہ کرنا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، خوش اسلوبی کے ساتھ، کوئی لٹھ مارنے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے بے انصاف ہوں، ظالم ہوں، جو بات کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ دھونس جمانے کے لیے تم سے بحث کرنا چاہیں،
تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نمٹنے کے لیے ترکی بترکی جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں اچھا انداز، حکمت، دانائی اور مصلحت کے ساتھ نرم انداز میں ان سے گفتگو ہونی چاہیے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ہماری طرف، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ یعنی جو قدر مشترک ہے وہاں سے بات شروع کرو، جس سے کہ قریب آئے، جو بات جوڑنے کی ہے اس سے ابتدا کرو گفتگو۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے، تم بھی اسی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی اسی طرح ہم نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی جو سچے اہل ایمان ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور چنانچہ نجاشی جو ہے وہ ایمان لے آئے، جو وہاں کے حبشہ کا بادشاہ تھا، عیسائی تھا، ایمان لے آیا۔ بعد میں اس نے 70 افراد کا ایک وفد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے قرآن سنا، وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو اہل کتاب میں جو اہل حق ہیں، حق پرست لوگ ہیں، وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور یہ جو ہیں یہاں کے لوگ، مکے کے لوگ، یہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے بھی ہیں، انہی میں سے نکلے ہیں یہ صحابہ کرام۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو وہی کرے گا جو انتہائی ناشکرا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور اے نبی آپ اس سے پہلے تو کسی کتاب کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی آپ نے کوئی چیز لکھی ہے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ تب تو کوئی بنیاد تھی کہ یہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو، وہ جو ہے کوئی اعتراض کرتے، کسی شک میں پڑتے۔ لیکن آپ نے آج تک اس سے پہلے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ آپ نے کچھ لکھا ہے، نہ کبھی کوئی شعر کہا ہے اس سے پہلے۔ یہ 40 سالہ زندگی آپ کی جو ہے ان کے سامنے ہے، تو یکا یک یہ جو چیز آ گئی ہے، تو اب تو ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ حضور نے اپنے پاس سے گھڑی ہے۔ اگر پہلے سے کر رہے ہوتے تو چلو کہنے کے لیے ایک بنیاد ہوتی، وہ بنیاد بھی نہیں رہی۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو قرآن کی آیات ہیں روشن واضح۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، اور یہ ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے سینوں میں ان کو جمع کر دیتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کر سکتے مگر جو انتہائی ظالم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ کیوں نہیں اتری ان پر کوئی آیات من ربہ، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اترتی، وہ حصی معجزہ۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے کہ حصی معجزات کا معاملہ ہے، جو نشانیوں کا مسئلہ ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک ہولناک انجام تمہارا منتظر ہے۔ اب تم اگر بچنے کی فکر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اے نبی ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر انہیں کوئی اور معجزہ چاہیے، اس قرآن سے بڑھ کر؟ جسے ہدایت کی طلب ہو اس کے لیے یہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ قل کفیٰ باللہ بینی وبینکم شہیدا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے بطور گواہ کے۔ تم مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ تم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، خود بنا کر لے آیا یہ کلام اپنے پاس سے، تو تم نہ مانو، لیکن میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ کہ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، جو شیطان کو ماننے والے ہیں، جھوٹی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وکفروا باللہ، اور اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ ویستعجلونک بالعذاب، اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب۔ ولولا اجل مسمى،